ظاہر ہے۔ تو وہ جو فرمایا گیا کہ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، تو اللہ گواہی کس ذریعے سے دے رہا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو اللہ قرآن کے ذریعے سے اللہ اپنے حبیب کے سچے اور نبی ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو دونوں باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا اللہ اس بات کا گواہ ہے بما انزل الیک، جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا، انزلہ بعلمہ، اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، یشہدون، وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو فرشتے گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے، تو بس کسی اور کی کیا ضرورت؟ فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ ہے۔ یعنی اللہ کی گواہی وہ کافی ہے، لیکن پھر بھی یہاں تذکرہ کیا کہ والملائکۃ یشہدون، کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ اب ایک چیز، پیچھے جو انکار اور ساری باتیں تھی، اس کے درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے، کسی کے انکار کرنے سے شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ جو کوشش کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک یہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ کیونکہ یہود سے پوچھا کرتے تھے نا لوگ، کیونکہ یہ اہل کتاب جو تھے، ان سے پوچھتے تھے نا کہ جی آپ بتاؤ کتابوں میں جو نشانیاں ہیں وہ سچی ہے کہ نہیں، یہ بدلتے تھے باتوں کو۔ تو فرمایا کہ یہ خود تو تھے ہی تھے گمراہ، لوگوں کو بھی اس کے پیچھے لگاتے تھے، لوگوں کو غلط بیانی کرتے تھے۔ تو فرمایا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ گمراہ ہیں تحقیق، اور یہ بہت دور کی گمراہی میں، مطلب یہ کہ بہت گہرے گمراہی کے اندر یہ لوگ پڑ گئے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، غلط انہوں نے جو لوگوں کو گمراہ کیا، یہ تمام تر باتیں فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، نہ تو ان کے لیے بخشش ہے، نہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ فرمایا الا طریقہ جہنم، ہاں بس جہنم کا ایک راستہ ان کے لیے ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس جہنم کے اندر انہیں رہنا ہے۔ اور فرمایا اتنی بڑی بات کہ اللہ مغفرت نہیں کرے گا، اللہ بخشش نہیں دے گا ان کو، ایک اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، دوسری چیز تو فرمایا ان کے لیے جہنم کا راستہ ہے، اور ہمیشہ اللہ ان کو جہنم میں رکھے گا۔ یہ جتنی باتیں ذکر کی، اس کے بعد فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ اللہ اگر ان کو ہدایت نہ دے، ان کو جہنم میں ڈالے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ کام بہت آسان ہے۔ مراد اس سے کیا ہے تو یہودیوں کا تذکرہ، اللہ نے ان کی گمراہی کا تذکرہ کیا، ان کے لوگوں کو روکنے کا تذکرہ کیا، ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ نے ان کے جہنم میں جانے کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری چیزیں کر کے قرآن کریم کے اندر جو تذکرہ ہوا، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، لیکن سبق ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جیسے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ نے کیا نازل کیا، ایک اللہ نے یہ کلام پاک نازل کر کے ہمارے لیے راہ ہدایت عطا فرمائی،